نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 11ویں سال سے لے کر 15ویں سال تک سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے، خواہ وہ لمحات بچپن کے ہوں، ابھرتی جوانی کے ہوں، یا اس کی بعد کے حالات کے ہوں، اعلان نبوت سے پہلے کے ہوں یا اعلان نبوت کے بعد کے ہوں، وہ تمام کے تمام اتنے پاکیزہ ہیں، وہ لمحات اتنے بابرکت ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کی قسم اٹھا کے ہمارے سامنے یہ واضح فرما دیا کہ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جو فضول گزرا ہو، جو فالتو ہو یا جس میں کوئی بلندی نہ ہو، بلکہ لعمرو کا تمہاری عمر کی قسم، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ توثیق عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے آپ کی مقدس زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سبق بھی ہے، ہمارے لیے روشنی بھی ہے، نور بھی ہے، وہ دنیا کی زندگی گزارنے میں بھی ہمارے لیے رہنما ہے، قبر کی تجلی بھی ہے، اور حشر کے میدان میں اللہ کی رحمتوں کا سہارا بھی ہے۔ اس سے قبل سیرت کے مسلسل موضوعات میں سے 2 موضوعات گزر چکے ہیں، آج تیسرا موضوع ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ولادت کے بعد 11ویں سال سے لے کر 15ویں سال تک۔ محتشم سامعین حضرات، سیرت کے اس مرحلے میں وہ باتیں بڑی اہم ہیں جن سے عام انسان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ اس شخصیت کا بچپن کا زمانہ اور قریب البلوغ ہونے کے حالات دیگر لوگوں سے یکسر مختلف ہیں،
وہ عمر کا حصہ جس میں انسان بلوغ کی وادی میں قدم رکھنے کے قریب ہوتا ہے تو بہت سی کجیاں اس کے کردار میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بہت سی نامناسب حرکات اور بہت سے نامناسب خیالات قریب آنے لگتے ہیں، لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان مراحل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ایسا تقوی نظر آتا ہے، ایسی پرہیزگاری نظر آتی ہے، ایسا تدبر نظر آتا ہے، ایسا تفکر نظر آتا ہے اور ایسی متانت اور سنجیدگی نظر آتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی روز ازل سے اللہ نے ان کا انتخاب اپنی ذات کے لیے کر رکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے پسند کیا، اپنے لیے مجھے پسند کیا، تو خالق کائنات جل جلالہ کا پسند انتخاب اور اللہ کی پسند جو ہے یقیناً اس کے اندر ہزاروں لاکھوں حکمتیں موجود ہیں، اور یہ انتخاب روز ازل کا ہے۔ اس نے اس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ تربیت کی ہے، ہر لمحہ ہدایت دی ہے، اور اس انداز میں محبوب علیہ السلام کی ہر لمحہ نگرانی کی ہے کہ زندگی مبارک کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے، جس کی طرف عیب کی نسبت کی جا سکے۔ سارے کے سارے لمحات جو ہیں وہ آفتاب سے بھی زیادہ تابناک نظر آتے ہیں۔ یہ مرحلہ جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اس میں ہمیں یہ تمام تر فروق اور امتیازات دیکھنے کے لیے اس مرحلے کا سب سے بڑا واقعہ اس کا ملاحظہ کرنا ہوگا کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر کو گئے، مستند تفاسیر اور سیرت کے مستند ماخذ کے مطابق اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک 12 سال 10 مہینے اور 2 دن تھی، جس وقت آپ نے اپنے چچا جان کے ساتھ یہ تاریخی سفر کیا۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جناب ابو طالب تو شام کے تجارتی سفر پر جاتے رہتے تھے، ان کا تجارت کے ساتھ تعلق تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جانا اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کے کفیل، آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جس وقت وصال ہو گیا، ہم نے سیرت کے پچھلے موضوع کے اندر ان کے حالات و واقعات کا تذکرہ کیا تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کی کفالت میں تھے، اور اس وقت چچا جان سفر تجارت کا ارادہ کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فراق کو محسوس کرنا شروع کر دیا، اور آپ جو کہ اپنے والد گرامی کے سایہ شفقت سے پہلے معروم ہو چکے تھے، والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کا صدمہ بھی جھیل چکے تھے، اور دادا جان کی شفقتوں کا سائبان بھی اٹھ چکا تھا۔ اب اپنے چچا کی کفالت میں تھے اور وہ بھی دور سفر پہ جا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ اضطراب سا محسوس کیا، بے چینی سی کیفیت میں آنے لگی، تو جناب ابو طالب نے اس موقع پہ کہا، واللہ لا افارقہ ولا یفارقنی، کہ میرے یہ بھتیجے جیسے یہ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھ سے جدا ہوں اور میں ان سے جدا ہو جاؤں، لہٰذا ان کی چاہت کے مطابق میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تجارتی سفر میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ یہ پس منظر تھا جس کا ذکر ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی کیا ہے، سیر کی دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ تذکرہ موجود ہے، ابن ہشام اور دیگر مستند ماخذ نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ اس چاہت کے مطابق جناب ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے وہ شام کے سفر پہ گئے۔ شام کے سفر کے دوران
آپ نے وہاں پہ جو ایک بہت بڑا قافلہ تھا جس میں قریش کے بہت سے سردار موجود تھے، جناب ابو طالب بھی موجود تھے، یہ قافلہ جب شام کے شہر بصرہ میں اس نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر قافلے کی ملاقات ایک بہت بڑے راہب بحیرہ سے ہوئی۔ یہ شہر شام کا وہ مشہور شہر ہے جس کے بارے میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا تھا، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے فرمایا خرج منی نور اضاءت لی منہ قصور الشام واضاءت لی منہ اعناق الابل ببصرہ، کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے لیے دور دور تک ساری چیزیں روشن ہو گئیں، یہاں تک کہ شام کے محلات روشن ہو گئے، اور میں نے بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لیں، بصرہ شہر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پہنچ رہی تھی۔ یہ کچھ لوگوں کو بیان کرنے میں اس لفظ میں متشابہ سا لگ جاتا ہے، ایک ہے بصرہ اور یہ ہے بصرہ۔ بصرہ عراق کا شہر ہے جو کہ جنوبی عراق میں فم العرب جس کو کہا جاتا ہے اور فم العراق کہا جاتا ہے، پورے عرب کا منہ وہ بندرگاہ ہے جس کی بنیاد پہ عرب کا تعلق برصغیر پاک و ہند کے ساتھ بدستور صدیوں سے قائم رہا، وہ بصرہ کی بندرگاہ تھی۔ یہ بصرہ عراق کا شہر ہے۔ اس کے آخر میں جب لکھا جاتا ہے تو ہا مدورہ ہوتی ہے، جو گول ہا ہے اس کو لکھا جاتا ہے اور اس کے با کو مفتوح پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جس شہر کی اب میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تجارت پہ گئے ہوئے تھے اور اپنے چچا جان کے ساتھ، اور جہاں آپ کی راہب کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ شہر بصرہ ہے، اور میلاد شریف کی روایت میں بھی اسی بصرہ کا ذکر ہے جس کے آخر میں یا مکسورہ ہے، الف مکسورہ ہے، جس طرح کہ موسیٰ اور عیسیٰ کے آخر میں یا لکھا جاتا ہے اور اوپر الف ڈالا جاتا ہے، اس طرح اس کے آخر میں بصرہ کے آخر میں لکھا جاتا ہے۔ بصرہ یہ شام کا شہر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت وہاں تجلی پہنچ گئی تھی اور بالآخر اپنے چچا جان کے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ بوقت میلاد آپ کا نور پہنچ چکا تھا۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ہمراہ وہاں پہنچے، اب یہاں تمام کتب سیر جو اس سلسلے میں اہم ہیں ان کی روایات کو اکٹھا کرنے سے دو مفہوم اخذ ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بحیرہ راہب جو کہ جب سے راہب بنے تھے اسی گرجا میں موجود تھے جو سفر اور شارع کے قریب تھا، یہ لوگ جو قریش کے سفر کے لیے جاتے تھے ہمیشہ وہاں سے گزرتے تھے، مگر کبھی بھی انہوں نے نہ ان سے آنکھ ملائی تھی، نہ ان سے بات کی تھی، نہ ان کا حال پوچھا تھا، بس وہ اپنے حال میں مست رہتے تھے۔ یہ وہاں پڑاؤ کرتے تھے، کچھ دیر ٹھہرتے تھے، پھر آگے نکل جاتے تھے۔ وہ اس مقام پہ سال ہا سال سے رہ رہے تھے۔ ان کا اصل نام جرجیس تھا اور بحیرہ کے وہ عرف سے معروف تھے اور عبادت و ریاضت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ابن قتیبہ نے المعارف میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر 3 اشخاص منفرد اشخاص تھے عبادت و ریاضت کے لحاظ سے، ان میں ایک یہ بحیرہ تھے اور شرف فرس رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور تیسری ابن ریاب تھے جن کے بارے میں یہ سیر میں آیا ہے کہ جس وقت ان کے والد کا وصال ہوا تھا تو لوگ سالوں تک نور کی برسات ہوتی ہوئی ان کی قبر پہ دیکھتے رہے۔ یہ 3 اشخاص جو ابن قتیبہ نے لکھے ہیں ان میں بحیرہ کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ اس وقت اگرچہ نصرانیت کے دین پر تھے مگر جو تثلیث سے پاک دین تھا نصرانیت کا وہ ان کا حصہ تھا، آسمانی کتابوں کے ماہر تھے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے میں وہاں پہنچے، بحیرہ اپنے صومعہ کے اوپر والے حصہ میں موجود تھے،
انہوں نے دور سے چند علامات دیکھی اور اتر کے نیچے آ گئے اور قافلے والوں سے جا ملے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پورے قافلے کو اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دی اور ان کے لیے طعام کا اور بہترین ضیافت کا بندوبست کیا۔ جس وقت قافلے کے سرداروں نے یہ بات مشاہدہ کر لی کہ پہلے بھی ہم یہاں آتے تھے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور یہ شخص کبھی عبادت سے یہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں تھا، اور آج اس نے ہمارے قافلے کا استقبال کیا ہے اور اس نے ہمیں یہاں رہنے کی دعوت دی ہے اور ایک بہت بڑے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ما شانو کا یا بحیرہ ما کنت تصنع بنا ھذا، بحیرہ تم اپنا قصہ تو بیان کرو، آج یہ تم میں انقلاب کیوں آیا ہے، تم نے اپنا رویہ کیوں بدلا ہے؟ ہم اپنی سیادتوں کے ساتھ، سرداریوں کے ساتھ، جو قریش کے اندر ہمارے منصب ہیں، اہل حرم ہونے کا جو ہمارا ترہ امتیاز ہے، ہم یہ سارے اپنے جتنے بھی مناسب تھے اور جتنی بھی ہماری عظمتیں تھیں دین دنیا کے لحاظ سے، حرم کی طرف منسوب ہونے کے لحاظ سے یا سیاسی روب کے لحاظ سے، ہم اس کے سمیت یہاں اترتے رہے ہیں، اور تم نے کبھی بھی ہمیں یہاں خوش آمدید نہیں کہا اور ایسی کسی دعوت کا اہتمام نہیں کیا۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ تم نے ہمارا استقبال بھی کیا ہے، ریاضت و عبادت کو چھوڑ کے تم نکلے ہو، ہمارا استقبال کیا ہے اور پھر ہمارے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، راہب کہنے لگے کہ جس وقت تم آئے قافلہ یہاں پہ اتر رہا تھا، میں نے دیکھا تمہارے قافلے میں ایک نوجوان جو بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے ہیں، میں نے دیکھا رأیتہ غمامۃ تظللہ، باقی سارے جو افراد تھے قافلے کے ان کے سروں پہ دھوپ تھی اور ان کے سر پہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے اوپر سے جس وقت یہ مشاہدہ کیا ہے، میں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آسمانی کتابوں کا ماہر ہوں اور میں نے اس سلسلے میں بڑی معلومات اکٹھی کر رکھی ہیں اور مجھے خبر ہے کہ آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا ہے تو مجھے میری حس نے یہ کہا ہے کہ یقیناً یہ ایک علامت ان کی علامتوں میں سے ہے، یہ بادل جو ان کے سر پہ سایہ کر رہا ہے، سب کو چھوڑ کے ایک شخصیت کو یہ خصوصی پروٹوکول جو بادل نے دیا ہے، یقیناً وجہ کوئی ضرور ہے۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا تمہارا قافلہ جب آگے بڑھا ہے، میں نے درختوں کی ٹہنیوں کو دیکھا ہے، تحسرت اغصان الشجرۃ علیہ، وہ جدھر سے گزرتے تھے درختوں کی ٹہنیاں جھک جاتی تھی۔ میں نے جس وقت اس منظر کو دیکھا ہے، میرے علم کا وہ سارا منظر بھی میرے سامنے تھا، میں نے تطبیق شروع کر دی ہے، جو کتابوں میں پڑھا تھا اس منظر پہ اس کو فٹ کر رہا تھا، منطبق کر رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا، میرے دل نے یہ آواز دی، اگرچہ نشانیاں اور بھی بہت سی دیکھنے والی ہیں مگر ابتدائی علامات سامنے آ گئی ہیں، میں عبادت و ریاضت کو چھوڑتا ہوا تمہارے کارواں کی استقبال کے لیے نکلا ہوں۔ میرے سامنے نہ تمہارا کوئی روب تھا، نہ تمہارا کوئی جلال تھا، نہ تمہارا کوئی کمال تھا، میرے سامنے تو اس محبوب کا جمال تھا۔ میں ان کی برکت اور ان کی عظمت کے پیش نظر تمہارے قافلے کو خوش آمدید کہنے کے لیے اتر آیا ہوں، اور میں نے آج جو تمہاری ضیافت کی ہے اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، تم آج ہی ان کے صدقے کھا نہیں رہے، یہ پورا جہاں انہی کے صدقے میں بنا ہے۔ زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی کھاتا ہے، جہاں کوئی بھی پیتا ہے، جہاں اوڑھتا ہے، جہاں پہنتا ہے، جو نعمتیں بھی کھاتا ہے، وہ ساری کی ساری نعمتیں چونکہ ان کی مرہون منت ہے۔ یہ راہب کا معمولی سا جو واقعہ تھا، اگرچہ ان حالات کے پیش نظر وہ بہت بڑی دعوت تھی، مگر اس بات کو یہ ضمناً ثابت کیا جا رہا تھا، اگرچہ یہ قریش جو ساتھ موجود ہیں یہ اہل ایمان نہیں، یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، بت پرست ہیں، مگر الف عین لاجل عین تکرم، عربی کا مقولہ ہے ایک آنکھ کے صدقے ہزار آنکھ کی عزت کی جاتی ہے، ایک کے لیے ہزاروں کو نواز دیا جاتا ہے۔ وہ اگرچہ دین حق پہ نہیں ہے، شرک پہ ہے، مگر پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نے اعلان نبوت تو نہیں کیا، ابھی عمر مبارک جو ہے وہ چھوٹی ہے، لیکن چونکہ اس قافلے میں موجود ہے اللہ نے وہ اہتمام کروا دیا ہے،
اپنی عبادت اور ریاضت سے راہب کو اٹھایا ہے، وہ قافلے کا استقبال کر رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے میں موجود ہیں سارے کے سارے قافلے کی ضیافت بھی فرما رہے ہیں۔ بلکہ کچھ روایات میں تو یہ بھی ہے کہ آپ نے جتنے لوگ قافلے میں شریک تھے ہر ایک کو تحائف بھی دیے۔ وہ راہب جو ہیں انہوں نے ہر ایک کے لیے تحائف کا بھی بندوبست کیا، اور یہ سارے کا سارا اس لیے تھا جن کے لیے اللہ نے کونین سجائی ہے۔ اب اس بات کا اظہار ہو رہا تھا، اگرچہ قافلے والے یہ سمجھ رہے تھے یہ ہمارے تابع ہیں، یہ ضمناً آ رہے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ شاید طفیلی ہے اور ہماری طفیل چل رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ بتا رہی تھی یہ طفیلی نہیں، پوری کائنات ان کے طفیل میں ہے، تمہیں بھی جو کچھ عزت ملنے والی ہے انہی کی طفیل ملنے والی ہے۔ یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ مرحلہ ہے جس سے ان بات پہلے مرحلے میں بھی میں ذکر کر چکا ہوں، بہت سی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن اب مزید ان کا اظہار ہوتا جا رہا تھا، اور دیگر ادیان اور ملل کے سامنے بھی یہ بات نکھر کے آ رہی تھی کہ جو حرم کی سرزمین سے اعلان نبوت کریں گے وہ دنیا پہ جلوہ گر ہو چکے ہیں اور اپنی عمر کے مبارک لمحات طے کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جس وقت جناب ابو طالب سے راہب کے مذاکرات ہوئے، انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ اس بیٹے کا، اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو ابو طالب کہنے لگے ہوا ابنی، یہ میرے بیٹے ہیں۔ وہ راہب آسمانی کتابوں کا ماہر اور ولایت کے منصب پہ فائز، انہوں نے کہا ما ینبغی لہ ان یکون والدہ حیا، میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتے، ان کے والد گرامی زندہ نہیں ہوں گے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میرا علم یہ کہتا ہے کہ جو علامات میں نے پڑھی ہیں ان کے مطابق یہ جو ان کی زندگی کا اب دور جا رہا ہے ان کے والد گرامی زندہ نہیں ہوں گے، میرے علم نے مجھے یہ بتایا ہے۔ تو ابو طالب کہنے لگے کہ ہوا ابن اخی، میں نے بیٹا کہہ دیا ہے، عرف میں کہہ دیا جاتا ہے میں ان کا چچا ہوں، یہ میرے بھتیجے ہیں۔ ان کے والد گرامی تو اس وقت وصال فرما گئے تھے جس وقت ان کا میلاد بھی نہیں ہوا تھا، ولادت سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس وقت آپ کے چچا جان نے یہ وضاحت کی تو اس سے وہ راہب مزید مسرور ہوئے کہ میں نے اپنے علم کی بدولت جو فیصلہ سنایا تھا حقائق نے اس فیصلے کو بھی سچ ثابت کر دیا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے براہ راست مذاکرات ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے گفتگو شروع کی، حالانکہ وہ خود نہ عقیدہ تثلیث کے قائل تھے اور نہ ہی وہ وثنی تھے یا بت پرست تھے، وہ راہب اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر سارا کاروان جو تھا وہ اہل شرک کا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، اور وہ لوگ بت پرست تھے، ان کا ایک اپنا عرف تھا بات کا۔ تو راہب نے اسی عرف کو استعمال کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا فباللات والعزى اسألک عن شیء، میں آپ کو لات اور عزا کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان کے جواب ضرور فراہم کرنا، اور یہ پہلے قسم اس واسطے میں نے اٹھا دی ہے کہ پورے جواب دینا، اور ان جوابات سے میں ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، لہذا جواب میں کوئی بات بھی خلاف واقع نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی وہ یہ قسم لات اور عزا کی قسم کا ذکر کر رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا یہ کہا لا تسألنی عن شیء باللات والعزا، لات اور عزا کا میرے سامنے نام نہ لو، تم ان کی قسم دے کے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، واللہ ما ابغض شیئا قط بغضہما، میں دنیا میں بڑی چیزوں سے بہت چیزوں سے بغض کرتا ہوں، بہت چیزوں سے نفرت رکھتا ہوں اور بہت چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں، مجھے میرے رب کی قسم ہے جتنا ناپسند میں ان دونوں کو کرتا ہوں اتنا اور کسی چیز کو نہیں کرتا، اور تم انہی کے قسمیں دے کے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، میں تو ان کا نام نہیں سننا چاہتا۔ یہ وہ ازل کا انتخاب ہے اور یہ وہ ابتدا کی تحقیق ہے
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اول پہلے دن سے ہی اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کی بات ہے. آپ نے واضح بڑے اجتماع کے اندر حالانکہ مشرک شیوخ اور سردار بیٹھے ہیں, رؤسائے قریش بیٹھے ہیں, اور لات اور عزا کی قسمیں کھانے والے اور ان کو سجدہ کرنے والے بیٹھے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر کی جرأت ہوتی ہے. اگرچہ عمر چھوٹی تھی, اگرچہ ان کے قافلے کے ساتھ چل رہے تھے, مگر جب لات اور عزا کی قسم کی بات کی گئی, آپ نے جھڑکی دیتے ہوئے فرمایا خدا کی قسم. ابتدا میں قسم خدا کی کہہ کے یہ بتا بھی دیا میں خود بھی خدا کے نام کی قسم اٹھاتا ہوں اور اوروں کی زبان سے بھی اسی قسم کو پسند کرتا ہوں. اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہوئے آپ نے لات اور عزا کو اس طرح جھٹلایا, فرمایا بہت سی چیزیں دنیا میں مبغوض ہیں, ناپسند ہیں, بڑی بڑی مبغوض چیزیں ہیں, لیکن اگر ان کی لسٹ بنائی جائے وہ کتا ہے, خنزیر ہے, کائنات کی بری سے بری اور خسیس سے خسیس چیز ہے. فرمایا سب سے ناپسند جو ہوگا سر فہرست وہ لات اور عزا کا نام ہوگا. میں ان دونوں سے بغض کرتا ہوں. باقی ساری چیزیں مبغوض بھی میرے نزدیک مبغوض ہیں. جو اللہ کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں, جو اللہ کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے. اور ناپسند چیزوں میں میں جتنا ناپسند ان کو کرتا ہوں یہ ان کا نام سر فہرست ان چیزوں میں ہے. لہذا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو وہ اسلوب اختیار کرنا پڑے گا جو مجھے پسند ہے. یہ ایک تاریخی انٹرویو ہونے والا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں ہی اس بات پر متنبہ کر دیا کہ میں دین حنیف والا ہوں, دین اسلام والا ہوں, توحید کے ڈنکے بجاؤں گا, دنیا سے شرک کو ختم کروں گا, اپنی رسالت کا اعلان کروں گا, بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤں گا. یہ وہ نور تھا جس کے بارے میں اللہ فرماتا نور علی نور. ایک نور پہلے ہی دل میں موجود ہے, دوسرا نور وحی کے آنے کا ہے. یکاد زیتہ یضیء ولو لم تمسسہ نار. فرمایا یہ ایسا چراغ ہے, قریب تھا کہ ان کی یہ چراغ خود ہی روشنی دینا شروع کر دیتا اگرچہ اس کو آگ سے جلایا نہ جاتا. اس کا تیل اتنا خالص تھا. ان کے اندر وہ جو لطیفہ ربانیہ ہے, جو جلنے والا وہ ایک ڈوری موجود ہے, وہ اس قدر پہلے ہی مائل بحق ہے. اگر باقی دیوں کو تو جلایا جاتا ہے تب روشنی دیتے ہیں, مگر ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اتنا خالص تیل ہے, اتنا چمکدار چراغ ہے. یکاد زیتہ یضیء ولو لم تمسسہ نار. اگر آگ قریب نہ آتی پھر بھی 40 سال کے بعد یہ اعلان اگرچہ نبوت کا نہ کرتے پھر بھی لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانا شروع کر دیتے, لوگوں کو دین حق کی طرف بلانا شروع کر دیتے اگرچہ وحی کا سلسلہ نہ ہوتا, کیونکہ ایک نور تو اندر موجود تھا, دوسرا جب وحی کا نور بھی آ گیا تو نور علی نور بن گئے. یہ پہلا نور تھا جس کا اظہار ہو رہا تھا. جس وقت انہوں نے لات اور عزا کے نام کی قسم اٹھا کے کچھ پوچھنا چاہا تو دل میں وہ پہلے توحید کا نور موجود ہے اور ابھی وحی کا وقت نہیں آیا, وحی آئی ہو اور پھر آپ نے اعلان کیا ہو. وہ 40 سال بعد کا معاملہ تھا. ابتدائی عمر سے لے کر اب وہ درمیان میں اتنا ابتدائی مرحلے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہا. فرمایا ان سے سوال کرتے ہو. راہب نے دوسرا جملہ بولا باللہ الا ما اخبرتنی عن شیء اسأل عنہ. میں تجھے خدا کے نام کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ جو میں پوچھوں مجھے جواب عطا فرما دینا, جو پوچھوں مجھے جواب دے دینا. جس وقت اللہ کے نام کی قسم کھا کے راہب نے یہ سوال کیا اور سرکار کو اس نام کی قسم دی ہے تو محبوب علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا سلنی ما بدالک, اب جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. اب ساری قید ختم کر دی ہے, ساری حدود ختم کرتی ہے, ساری قیود ختم کر دی ہے کہ یہ تو پوچھو وہ نہ پوچھو, وہ پوچھو اور فلاں نہ پوچھو, فلاں موضوع تو پوچھو فلاں موضوع نہ پوچھو. نہیں, فرمایا سلنی ما بدالک, جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. جن کے علم کا حال 12 سال کی عمر میں یہ تھا
वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। जब ऐलान नबूवत कर रहे थे उस वक्त इल्म कितना वसी हो चुका होगा। जब कुरान का नज़ूल हो रहा था उस वक्त इल्म कितना वसी था, और जब तकमील कुरान हो रही थी उस वक्त इल्म कितना था, और जब बयान कुरान हो रहा था उस वक्त इल्म का हाल क्या होगा। ये आगाज था। और उस वक्त आपने जब अल्लाह के नाम की कसम दी गई, आपने फरमाया सल्नी मा बदालक, जो तुम चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस मौका पे सवालात मुख्तलिफ किस्म के थे। अब पता चलता है उम्मी होने का मतलब क्या है। उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं, उम्मी का मतलब बेपढ़ा है, किसी के पास पढ़े नहीं। अनपढ़ का मतलब तो है जिसको आता ही कुछ ना हो, और बेपढ़ा का मतलब यह है आता है किसी बंदे के पास जाके पढ़ा नहीं है। तो ये उम्मी रसूल है। इनका कमाल ये है किसी मकतब में पढ़ने नहीं गए, किसी कॉलेज में दाखिल नहीं हुए, किसी दारुल के तालिब इल्म नहीं बने, और किसी आसमानी किताबों के माहिर उस्ताद के पास जाके इन्होंने किताब नहीं खोली, बज़ाहिर किसी के पास गए नहीं, मगर जो आसमानी किताबों के माहिर हैं इनके सामने बच्चे नजर आते हैं। उम्मीयुन दकीका दाने आलम, उम्मी है मगर कायनात का हर राज जानते हैं। उम्मी का मतलब यह है कि वो इंसानों में से या फरिश्तों में से किसी के शागिर्द नहीं, वो सब कुछ खुदा से लेने वाले हैं। अब कौन हो सकता था इतने बड़े आसमानी किताबों के माहिर के सवालों के जवाब देता और इस अंदाज में देता। जो भी राह पूछते जा रहे हैं रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे किसी मदरसा में पढ़ने नहीं गए, मगर उन्होंने जो भी पूछा है दुनिया के बारे में, उक़बा के बारे में, फर्श के बारे में, अर्श के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, रूह के बारे में, हकीकत के बारे में, जो भी पूछा है महबूब अलैहिस्सलाम ने जवाब अता फरमा दिया है। पूछते गए, आपकी नींद के बारे में पूछा, मुख्तलिफ अहवाल के बारे में पूछा, और इस तरह के सवाल जिस वक्त होते गए तो वो एक सवाल पूछते फिर ठहरते, और उसके बाद थोड़ी देर गौर करने के बाद फिर नया सवाल करते। यानी साइल मुतफक्किर हैं। पूछने वाले जो हैं उनको इस बारे में तदब्बर की जरूरत है कि आप पूछूं तो कहीं गलत ना पूछ बैठूं, क्योंकि अस्सवालु निस्फुल इल्म, सवाल भी तो निस्फ इल्म होता है। सवाल इल्म के बगैर नहीं हो सकता, वरना जहालत वो सवाल से टपक उभरती है। सवाल करने के लिए भी इल्म की जरूरत है। अब वो पूछते हैं और साथ उसे मुंतबिक करते हैं कि जो मैंने ज़बूर में पढ़ा था, जो तौरात में पढ़ा था, जो इंजील में पढ़ा था, जो सहाइफ में आया था, उसके मुताबिक ये जवाब है। फिर नया सवाल किया, वो जवाब पूछा और जवाब आ गया तो फिर उसको इल्म पर मुंतबिक किया। अब सूरत हाल ये आ गई है कि जितने भी जवाब आए हैं हूबहू वही उन्होंने अपनी किताबों में पढ़े हुए हैं और वही मौजूद है। पूरी तरह जब मुंतबिक हो गए तो कहने लगी अब एक ही चीज बाकी रह गई है, बाकी सारी अलामात मैंने पूरी कर ली है। मैंने इल्म सही में पढ़ा था कि वो जो नबी हरम से जलवागर होंगे उनकी पुष्ट पे मोहरे नबूवत होगी, मैं वो देखना चाहता हूं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की है कि अपनी पुष्ट मुबारक से कपड़ा जरा हटाओ। पाक महबूब अलैहिस्सलाम अपनी सीरत के इस मरहले पर जिस वक्त कपड़ा उठाते हैं, राहिब ने देखा है बाकी वो मोहरे नबूवत पुष्ट मुबारक पे मौजूद है। मोहतरम सामीन हजरात, शेयर की दीगर रिवायात के मुताबिक इस मामले की वजाहत यूं है कि जिस वक्त काफिला आके वहां ठहरा तो ये राहिब अपने सौमा इबादत खाने से निकले और सीधे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। आखाजा बेजादे ही जाके सरकार का हाथ पकड़ लिया। दीगर जो रुआसाए कुरैश हैं उनसे नहीं मिले। बहुत बड़ा कारवां था, बहुत बड़ा काफिला था। ये चले हैं तो सीधे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे हैं, जाके सरकार का हाथ पकड़ा है। सारे मुतज्जिब थे कि आदाब के मुताबिक पहले बड़ों को मिलना चाहिए था, फिर छोटों को मिलना चाहिए था। जिनके नजदीक बड़े होने और छोटे होने का मेयार
مال پر تھا یا عمر پر تھا، وہ یہ دیکھ رہے تھے بڑی بڑی عمر والے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے مال و دولت والے بیٹھے ہیں، یہ راہب نکلا ہے اور سب سے پہلے بچے سے آ کے سلام لیا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ یہ جس وقت تعجب ابھر رہا تھا تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا، انہو رسول رب العالمین بعثہ اللہ رحمت للعالمین۔ لوگوں تعجب نہ کرنا، میں نے ان کا ہاتھ اس وجہ سے پکڑا ہے کہ یہ سارے جہانوں کے پروردگار کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے۔ یہ راہب کے آتے ہی اس روایت کے مطابق جملے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور آتے ہی یہ کہا ہے کہ یہ رسول بھی ہیں، عام رسول نہیں، یہ سارے جہانوں کی رحمت ہے، ان کو اللہ رحمت للعالمین بنائے گا۔ یہ وصف اور کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا، یہ آخری بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، صرف اس جہاں کی نہیں سارے جہانوں کی رحمت ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود خاموش بیٹھے ہیں، ابھی اپنا اعلان نبوت کرنے کا وقت ہی نہیں آیا، مگر خوشبو پہ کوئی پہرا نہیں لگا سکتا، خوشبو خود ہی پھیل جاتی ہے اور خود ہی اعلان کر دیتی ہے۔ صرف کسی کے پاس سونگنے کی صلاحیت تو ہو، قافلے والے جو ساتھ موجود تھے ان کے پاس ایسی قوت شامہ نہیں تھی جو نبوت کے مزاج کو سمجھ سکتی۔ یہ عبادت کر کر کے اتنے پاک اور صاف بن چکے ہیں، راہب کی قوت شامہ سونگنے کی قوت اتنی بندگی سے تیز ہو چکی ہے، انہوں نے کارواں آتا دیکھا ہے تو نبوت کی خوشبو آ گئی ہے۔ کہا یہ رسول رب العالمین ہیں اور یہ رحمت للعالمین ہیں۔ جس وقت اس بات کا اظہار کیا تو قریش سردار بھی ہوں، مشرک بھی ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ایک جو قریش کی شاخ ہے عناد بھی ہو، فوراً انہوں نے کہا ما علموں کا بہذا الغلام، تمہیں کیا پتا ہے، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ اے راہب، تم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، تمہیں اس بات کی خبر کیسے ہوئی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو راہب نے کہا اذا اشرفتم العقبہ، جب تم آئے تھے میں دیکھ رہا تھا تم مختلف گھاٹیوں پہ چڑھتے آ رہے تھے، ما رأیت شجرا ولا حجرا الا خر ساجدا لہ، جس وقت تم آ رہے تھے میں نے پورا منظر دیکھا ہے، کوئی درخت بھی ایسا نہیں تھا، کوئی پتھر بھی ایسا نہیں تھا جس نے ان کو سجدہ نہ کیا ہو۔ تم جس گھاٹی پہ چڑھے ہو، جس پہاڑ کے پاس سے گزرے ہو، جس درخت کے پاس سے گزرے ہو، میں نے سارا منظر دیکھا ہے، وہ سجدہ کر رہے تھے۔ اور میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ علم صحیح میں آ چکا ہے، آسمانی کتابوں میں موجود ہے، لا یسجدون الا لنبی، یہ شجر و حجر صرف نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ یہ سجدہ غیر مکلف کا ہے، انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ پیغمبر کو بھی سجدہ کرے، انسان کے لیے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، مگر ان کے لیے یہ جائز تھا، شجر و حجر کے لیے یہ جائز تھا، جھک رہے تھے، خر ساجدن، وہ گرے ہیں، سجدے میں گر گئے ہیں اور یہ کہنے لگے لا یسجدون الا لنبی، یہ جب بھی اس طرح گرتے ہیں تو نبی کے سامنے گرتے ہیں، نبی کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس واسطے میرے سامنے کوئی ایک دو دلیلیں نہیں، ہر درخت نے گر کے جھک کے دلیل پیش کی ہے، ہر پتھر نے جھک کے یہ ثبوت دیا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ شخص ہیں جنہیں اللہ نے رسالت کا تاج پہنایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، تصور کیجئے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت سے پہلے عمر مبارک کا یہ 12 سال مکمل ہوئے ہیں، 13ویں سال میں ہے اور کائنات جان گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کچھ باتوں میں کچھ چیزوں کا احساس تیز ہوتا ہے، وہ جلدی پہچان جاتی ہیں۔ حیوانوں کا کچھ چیزوں میں انسانوں سے احساس تیز ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جانور جو یہ نہروں کے اوپر، تالابوں اور جھیلوں کے اوپر وہ اڑتا ہے اور پھر ایک جگہ وہ مسلسل نشانہ لگا کے اڑتا ہے اور پھر نیچے ڈبکی لگاتا ہے اور مچھلی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ہم پانی سے دیکھتے ہمیں مچھلی نظر نہیں آتی، مگر اس کی نظر ہم سے تیز ہے، کافی اوپر اڑ رہا ہے اور اس کو مچھلی نظر آ رہی ہے اور وہ فوراً جھپٹتا ہے اور اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اس کی کوئی فضیلت نہیں انسان پر، مگر یہ جزوی فضیلت اس میں ہے
تو اس کو اللہ نے ایسی بینائی دی ہے. تو اس طرح کی چیزیں حیوانوں میں، بے جانوں میں اور درختوں میں بانٹ دی گئی ہے. اب ساتھ چلنے والوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ہر درخت بھی جھک کے یہ خبر دے رہا ہے، ہر پتھر بھی بتا رہا ہے. یہ گواہیاں اللہ نے ان میں تقسیم کرتی ہیں اور وہ جان چکے ہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. فرمایا ابھی بھی میں مکہ شریف کے ان پتھروں کو جانتا ہوں. میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، وہ پھر بھی مجھے نبی کہہ کے سلام کرتے تھے. تو یہ عام لوگوں کا معاشرہ ہے. وہ قریش ساتھ ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا، مگر احساس ان کو ہو گیا ہے. یہ شجر و حجر جھک رہے ہیں اور پھر ان سے دلیل پکڑنے والوں نے دلیل پکڑ لی ہے. راہب نے سمجھ لیا ہے جن کی رسالت و نبوت کے بارے میں بے جانوں کو خبر ہو گئی ہے. کیا خود انہیں پتہ نہیں تھا کہ مجھے اللہ نے کتنا بڑا منصب عطا فرمایا ہے، کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے، کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. آج مخصوص سوچ ایک وہ یہ کہنے پہ تلی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنا دیا جائے گا. بس یوں ہی معاذ اللہ وہ الفاظ بولنے کو جی نہیں چاہتا کہ چرواہے کو پکڑ کے نبی بنا دیا گیا. معاذ اللہ یہ وہ الفاظ ان لوگوں کے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ لفظ اسلامی کو بھی استعمال کرتے ہیں اور جماعت کو بھی استعمال کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تفہیم کی باتیں کرتے ہیں اور قرآن مجید کے فہم کی باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ جسے راہ جاتے کو پکڑ کے نبی بنا دیا گیا ہو. یہ سرکار ایسے نبی نہیں بنے کہ پہلی نبوت سے، اعلان نبوت سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی ہو اس کی نبوت کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہ ہو، کوئی مطابقت ہی نہ ہو. یہ ایسا مرحلہ نہیں ہے. آپ کی زندگی کے 40 سال جو اعلان نبوت سے پہلے گزرے ہیں ان کا بھی ہر لمحہ یہ اعلان کر رہا تھا یہ صرف نبی نہیں، نبیوں کے سردار بھی ہیں. اس واسطے اب شجر و حجر جھک رہے ہیں، وہ جھک رہے ہیں اور یہ گواہیاں دے رہے ہیں اور پھر اعلان ہو رہے ہیں اور سرکار کو پھر بھی خبر نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا اللہ کا رسول ہوں. معاذ اللہ ایسی جہالت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایمان ایسے لفظ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، ایسا عقیدہ بنانے کی بالکل اجازت نہیں دیتا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، ترمذی میں حدیث موجود ہے، متا وجبت لکن نبوہ، محبوب آپ یہ تو بتا دو کہ آپ کو نبوت کب ملی تھی. واجبت بمانا ثابت، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مجھے خدا نے اس وقت بھی نبی بنا دیا تھا. یہ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے. یہ امتیاز تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں نبی تھا. اگر یہ ہے تو سارے انبیاء جو ہے اللہ کے علم میں تھے کہ ان کو نبی بناؤں گا، پھر کوئی امتیاز ہی نہیں بنتا. سرکار کا یہ جواب دینا لوگوں کے پوچھنے پر کہ نبوت متا کب آئی، متا واجبت لکن نبوہ، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، تو پھر اگر باقی انبیاء کا بھی یہی منصب ہوتا تو اس امتیاز کو ظاہر کرنا یہ مناسب ہی نہیں تھا. اللہ کے علم میں کون نہیں؟ اللہ کے علم میں تو آپ بھی ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے، آپ روزہ رکھیں گے، ازل سے اللہ کے علم میں تھا. ایسے سارے انبیاء کے بارے میں ازل سے اللہ کے علم میں تھا. پھر آدم علیہ السلام کی مثال دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ ابھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا. تو جب ان کو پیدا نہیں کیا گیا تھا اللہ کے علم میں تو یہ بھی تھا کہ آدم علیہ السلام کو نبی بناؤں گا، پھر ان کی مثال دینے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم میدان نبوت میں اپنی افضلیت کو ظاہر کرنا چاہتے تھے. فرمایا باقی ابھی پیدا کیے جا رہے تھے، اللہ نے میرے نور کو نبوت سے نواز دیا تھا. ہاں اعلان 40 سال کے بعد کیا ہے اور اس سے آگے کارواں چلا ہے، اس سے ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. مگر یہ سارا جو پہلے کا منظر ہے معاذ اللہ یہ محض چرواہے کا نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقتیں ہیں. بکریاں چرائی ہیں آپ، وہ نبوت کے تقاضے پورے کیے، وہ بھی چرواہا نہیں کہہ سکتے ہم، وہ بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ سے ہم یاد نہیں کر سکتے. ان کا بکریاں چرانا
وہ اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا عرش پہ جانا بڑا کام ہے. وہ ایک منصب ہے, ایک فضیلت ہے. ہم لفظ چرواہا بول کے معاذ اللہ یہ اگر کوئی ایسا اطلاق کرے گا, اپنے طور پر اس کی تبلیغ کرے گا, اپنے ایمان کو بھی ضائع کر بیٹھے گا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز کے ساتھ 12 سال کی عمر ہے. اس سے قبل کی جو سیرت کے ہمارے پروگرام ہو چکے ہیں اس میں میں بسند ان باتوں کو ذکر کر چکا ہوں جن میں ایک ایک سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہاں آپ تو جانتے ہی تھے, اب لوگ اس زبان کے ساتھ بول رہے ہیں. راہب نے کہا باسہ اللہ رحمت للعالمین, اللہ انہیں صرف نبی نہیں بنائے گا, سارے جہانوں کی رحمت بھی بنائے گا. محترم سامعین حضرات, اب جس وقت یہ بات راہب نے کی, قریش کا ابھی بھی شک ختم نہیں ہوا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. راہب کہتے ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. البدایہ والنہایہ میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے معاملے کے بعد اٹھ کے چلے گئے اور آپ قافلے کے جو اونٹ تھے ان میں جا کے کھڑے تھے. پیچھے قریش کے سرداروں کی اور راہب کی باتیں آپس میں ہو رہی تھیں. تو راہب نے کہا ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں, جاؤ تم ان کو بلا کے واپس لاؤ. سارے بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دور تھے. جب بلایا گیا چلچلاتی دھوپ میں جب سرکار تشریف لائے تو سب نے دیکھا تظلہ غمامۃ, بادل سر پہ آ چکا ہے. بادل نے سایہ کیا ہے اور انفرادیت کو ظاہر کیا ہے. ان کا چلنا عام لوگوں کے چلنے جیسا نہیں ہے. عام لوگ ان کا چلنا اور ہے. یہ چلتے ہیں تو بادل ان پہ سائے کرتے ہیں. کائنات کا نظام بدلتا ہے, باقی ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے, مگر اتنا بادل معمور ہو چکا ہے. اللہ کے اذن سے اس کو یہ حکم ملا ہے کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے, تمہاری یہ خدمت ہے, تم ساتھ رہو گے, سایہ کرو گے. اب مجمع لگا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. سیرت کی کم از کم 6 ماخذ میں جو پہلی 6 صدیوں کے ہیں ان میں یہ بات موجود ہے. جس وقت آپ تشریف لائے ہیں قریش نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے پاک محبوب علیہ السلام کے سر پہ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. اب یہ سارے جس وقت منظر دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس درخت کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں سائے کے نیچے. سیٹیں ساری پر ہو چکی ہیں. راہب کہتے ہیں اور راوی کہتے ہیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کی طرف آگے بڑھے اور لوگ وہ جو قریش کے رؤساء تھے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سایہ بھرا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب درخت کے ایک طرف آ کے کھڑے ہو گئے, سائے سے دور کھڑے ہو گئے, اب بادل پیچھے ہٹتا گیا. مالا الیہ شجر, درخت ادھر جھکتا گیا. وہ جو پہلے سائے میں تھے وہ سارے دھوپ میں ہو گئے اور سارے درخت کا سایہ سرکار کی طرف جھک گیا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تابناکیاں دیکھیے. انہیں یہ بتایا گیا اے قریش اگر یہ چاہتے ہو حشر کی گرمی سے بچو تو پھر ان کے سائے میں آ جاؤ جن کے لیے آج درخت جھکتے پھر رہے ہیں. تم نے اپنے لیے جس کو پناہ گاہ بنایا ہوا تھا, جس درخت کو تم نے ڈھال بنا کے سورج کی شدت سے بچنے کی کوشش کی ہے, یہ درخت بھی ان کی بات مانتا ہے, ان کا عاشق ہے, ان کا دیوانہ ہے. ان کے ہوتے ہوئے یہ درخت آج تجھے سورج سے بچانے کو بھی تیار نہیں, تو کل حشر کی گرمی سے کون بت تمہیں بچا سکے گا. اس واسطے یہی محبوب ہے جن کی حکومت چلتی ہے, یہاں بھی چلتی ہے, وہاں بھی چلتی ہے. اگر آج ان کے سائے میں آ جاؤ گے تو پھر صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. پھر حشر کا میدان ہوگا, پھر اللہ کا رحمت کا سایہ ہوگا. سباتن یذلہم اللہ فی ظلہ, اللہ اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا اور سرکار کے چاہنے والے لواء الحمد کے نیچے سرکار کا تذکرہ کر رہے ہوں گے. محترم سامعین حضرات, ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے راہب نے جناب ابو طالب سے کہا کہ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, مجھے خطرہ ہے کہ ان کو رومی نقصان پہنچا سکتے ہیں, اس واسطے آپ
ان کی بہت زیادہ نگرانی رکھنا اور بہت زیادہ خیال رکھنا. یہ بات ابھی ہو رہی تھی کہ روم کے 7 آدمی وہاں پہنچ گئے اور راہب کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خبر ہو چکی ہے کہ وہ نبی آخر الزمان جو ہم میں سے نہیں وہ مکہ شریف میں پیدا ہو چکے ہیں، اور ہمیں یہ بھی خبر ہو چکی ہے کہ وہ شام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے شام کے سارے راستوں پر مختلف پہرے لگا دیے ہیں. اس راستے پہ ہم 7 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور ہم ان کے تعاقب میں ہیں. تو راہب نے دیگر جو لوگ تھے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے جن جن راستوں پر وہ موجود تھے، لیکن راہب کا جو سرکار کے ساتھ عشق تھا اور پیار تھا، اس نے اپنے دین پر رہنے والے لوگوں کو، رومیوں کو اس بات کے بارے میں متنبہ کر دیا. فرما اذا اراد اللہ امرا ان یقضیا من یستطیع ان یردہ، جب اللہ کوئی کام کرنا چاہے تو اسے روک کون سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن ہوا کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں تو خدا جلانا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ منکر پھونکے مارتے رہے یہ نور بجھنے والا نہیں ہے، اللہ اس کو مکمل کرنے والا ہے. اتنی بہترین تقریر کی جناب راہب نے کہ وہ ساتھ کے ساتھ اس بات کے قائل ہو گئے جو غلط ارادہ لے کے اس راہ پہ چلے ہوئے تھے، اور ابھی تک ان کو یہ اطلاع نہیں تھی کہ سرکار بھی یہاں موجود ہے. وہ اپنے ارادے سے طائب ہو گئے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے باحفاظت یہ سفر کیا. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو سیرت کی ان درخشانیوں سے تجلیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.